السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامے سے نمک حرام کی نیکسٹ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ امین قریشی ملائکہ کے سامنے کون سے حالات کی بات کر رہا ہے، اور کیا امین قریشی کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ اس سب کے پیچھے مرید کا کام ہے یا پھر مصطفیٰ کا، اور اسما کیا مرید کو راضی کر پائے گی کہ یہ سب کچھ نہ کرو، اور کیا مرید اسما کی بات مان لے گا، اور امین قریشی کی بیوی کو کیا شک پڑتا ہے جس کے بارے میں وہ ثبوت اکٹھا کرنے کا کہہ رہی ہوتی ہے، اور امین قریشی اس کی بات تسلیم کر پائے گا یا نہیں، اور مرید اسما سے کیوں معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی معلومات ملتی رہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ مرید جب گھر آتا ہے تو اسما اسے کہتی ہے کہ اب یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دو اور امین قریشی کا پیچھا چھوڑ دو، جس پر مرید اس کی بات نہیں مانتا۔ دوسری طرف امین قریشی اور اس کی بیوی کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب ہمیں ایمل کی شادی کی تاریخ دینی چاہیے، اور مرید اپنے بھانجے کو بلاتا ہے ارسل کو اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں مرید پر کیسے شک ہے، تو وہ بتاتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ تمہارا یہ شک ہے اور تم مرید کے بیک اپ پہ نہ جاؤ اور اس کے ماضی کو چھوڑ دو۔ جب امین قریشی ملائکہ کے گھر سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کا سابقہ شوہر اس کا پیچھا کرتا ہے اور امین قریشی پر فائرنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے امین قریشی تو بچ جاتا ہے لیکن اس کا شک مصطفیٰ یا پھر مرید پر چلا جاتا ہے۔ اسی دوران مرید خواب میں دیکھتا ہے کہ امین قریشی اس کے گھر آتا ہے، اس پر پسٹول نکال لیتا ہے۔ صبح جب مرید کو پتہ چلتا ہے کہ امین قریشی پر فائرنگ ہوئی ہے تو وہ امین قریشی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیسے ہوا، تو وہ کہے گا کہ جیسے بھی ہوا ہے اس سب کو چھوڑ دو، مجھ پر حملہ کرنے والے کا سراغ چاہیے اور وہ بھی زندہ۔ امین قریشی ملائکہ کے پاس جاتا ہے، اسے سٹوری بتاتا ہے کہ اس پر حملہ کیسے ہوا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا مصطفیٰ ہے، لیکن یہاں پہ ملائکہ اس سے کہتی ہے کہ وہ تو مر چکا تھا، جس پر امین قریشی کہے گا کہ مجھے یقین کرنا ہے کہ اگر وہ نہیں مرا تو اس کو اب من جانا چاہیے کیونکہ میں اسے اب نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اسما مرید سے کہتی ہے کہ تم اب یہ سب کچھ چھوڑ دو کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں کو کچھ ہو جائے، وہ میرے باپ کے بغیر نہیں رہ پائے گی، جس پر مرید کہے گا کہ میں اپنا ہدف حاصل کرنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف امین قریشی کی بیوی کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ مرید کے کسی کے ساتھ افیئر ہے کیونکہ یہ رات کو غائب رہتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتی ہے، جس پر مرید قریشی کہے گا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہے گی کہ اس ٹائم میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اگر میں ثبوت اکٹھا کرنے لگ جاؤں تو سب کچھ مل جائے گا اور پھر تم حقیقت کا سامنا نہیں کر پاؤ گے۔ جب اسما مرید کو روکتی ہے تو مرید اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ مجھے میرے ہدف سے روکنے کی کوشش نہ کرو، جس پر اسما کہے گی کہ اگر میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں تو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے اور کچھ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تمہارا راز افشا ہو جائے گا، اس لیے میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم یہ کام چھوڑ دو اور بہتری تمہاری اسی میں ہے۔